ناظرین کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بڑی موساد کے ایک خفیہ ایجنٹ کی کہانی سناتا ہوں جو بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یروشلم کی ایک پرانی گلی کے نیچے ایک خفیہ بیک ڈور کھلتا ہے۔ دروازہ بھاری ہے، اس پر کوئی شناختی نشان نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا باہر آتی ہے، ایسی ہوا جو بتاتی ہے کہ اندر کا نظام باہر کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ موساد کی خفیہ ترین شاخ تھی، ڈائریکٹوریٹ زیرو، ایسی جگہ جسے موساد کے سینئر آفیسر بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی کمرے میں داخل ہوا ڈینیل راونین، کوڈ نام آخری سایہ، لاسٹ شیڈو۔ دنیا کے کسی ملک میں اس کی کوئی فائل موجود نہیں تھی۔ اس کے پاسپورٹ، اس کی شناختیں، اس کی شکلیں سب بدلتی رہتی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا جسے موساد تب استعمال کرتی تھی جب کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچے۔ ڈینیل کے سامنے میز پر رکھی ایک کالے رنگ کی فائل تھی۔ افسر نے کہا، یہ مشن شاید تمہاری زندگی کا آخری مشن ہو۔ ڈینیل نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس فائل کھول لی۔ اس میں 3 چیزیں تھیں: ایک تصویر، ایک مرد دھیمی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں بے پناہ چالاکی کے ساتھ، ایک USB سیاہ رنگ کی بغیر لیبل، ایک جملہ، اگر یہ زندہ رہا تو خطہ بدل جائے گا۔ نام کیا ہے؟ ڈینیل نے پوچھا۔ افسر نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر زائد شمالی۔ ڈاکٹر زائد الشمالی۔ سائنسدان؟ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک، وہ ٹیکنالوجی بنا رہا ہے جو دنیا کو اس کی بنیادوں سے بدل دے گی۔ USB میں چھپا راز۔ ڈینیل رات کو ایک محفوظ کمرے میں USB لگاتا ہے۔ ڈیوائس کھلتے ہی ایک ویڈیو چلتی ہے۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر زائد ایک پولو گرافک ماڈل کے سامنے کھڑا ہے۔ ماڈل میں ایک گول شیلڈ جیسا سرکل دکھ رہا ہے۔ یہ ایک AI دفاعی نظام تھا جو پورے علاقے کی میزائل سسٹمز کو ناکام بنا سکتا تھا۔ یہ نظام جس کے پاس ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا۔ اصل خوف یہ نہیں تھا کہ یہ ٹیکنالوجی بن رہی ہے، اصل خوف یہ تھا کہ اسے خریدنے والا کون تھا۔ فائل کے مطابق زائد 1 ہفتے میں ٹیکنالوجی ترکی، قطر اور چین کو دکھانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ بیروت روانہ ہو رہا تھا۔ وہاں وہ ایک غیر ریاستی تنظیم الظلال سے ملاقات کرے گا۔ الظلال سایوں کا گروہ۔ اس گروہ کے بارے میں دنیا صرف افواہیں جانتی ہے۔ کوئی ان کا چہرہ نہیں جانتا، کوئی ان کا مقصد نہیں جانتا، اور وہ صرف ایک چیز سے نہیں ڈرتے: ڈینیل۔ بیروت کی رات، لیلا کا انتظار۔ ڈینیل نیم رات بیروت پہنچتا ہے۔ یہ شہر بظاہر زندہ مگر اندر سے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندرگاہ کے قریب ایک ٹوٹے ہوئے ہوٹل میں رک جاتا ہے۔ اس ہوٹل میں کیمرے نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، یہاں اس کی ملاقات ہونی تھی۔ لیلا النور، وہ موساد کے اندر ان چند لوگوں میں سے تھی جو ظاہری طور پر مر چکی سمجھی جاتی تھی۔ لیلا نے اپنی زندگی میں درجنوں چہرے بدلے تھے۔ اس نے ایک فائل ڈینیل کو پکڑائی۔ زائد آج رات الظلال کے ایک آدمی سے ملنے والا ہے۔ ڈینیل نے پوچھا، کہاں؟ لیلا نے دھیمی آواز میں کہا، پرانا مارکیٹ، شام 11 بجے۔ ڈینیل
ڈینیل نے فائل بند کی۔ لیلا نے اسے دیکھا۔ یہ مشن تم واپس نہیں آؤ گے ڈینیل، سارے واپس نہیں آتے، سائے واپس نہیں آتے۔ ڈینیل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ مارکیٹ کی چھت پر پہلا خون۔ ڈینیل مارکیٹ کی چھت پر بیٹھا نیچے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بازار کی لائٹس، سائے، شور، ہر چیز ایک دوسری دنیا کا حصہ لگ رہی تھی۔ زائد نیچے نمودار ہوا اپنے محافظوں کے ساتھ۔ ڈینیل نے نشانہ ٹھیک کیا، مگر جیسے ہی وہ حرکت میں آیا کوئی پیچھے سے اس پر جھپٹ پڑا۔ چاقو آسمان میں چمکا۔ ڈینیل نے ایک لمحے میں حملہ آور کی کلائی توڑ دی، اسے گھما کر زمین پر دے مارا۔ تو ہی ہے آخری سایہ، حملہ آور نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں آخری نہیں، ڈینیل نے جواب دیا، بس سب سے پہلے اور سب سے آخری دکھائی دینے والا۔ حملہ آور مر چکا تھا، ابھی وقت نہیں تھا۔ نیچے زائد کی گاڑی حرکت کر رہی تھی۔ ڈینیل چھت سے چھلانگ لگاتا ہے اور پیچھا شروع ہو جاتا ہے۔ از ہلال کا جال۔ زائد کی گاڑی ایک خفیہ سرنگ میں داخل ہوئی۔ ڈینیل اس کے پیچھے گیا، مگر سرنگ کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک لائٹس چلیں تو درجنوں مسلح لوگ اس کے سامنے تھے۔ یہ الزلال تھا۔ ان کا لیڈر سیاہ ماسک پہنے آگے بڑھتا ہے۔ ہم تمہارے منتظر تھے آخری سایہ۔ میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، ڈینیل نے جواب دیا۔ لیڈر ہنسا۔ تمہارا مشن زائد کو روکنا نہیں، تمہارا مشن ہے بچنا۔ گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ڈینیل دیوار کے پیچھے چھپا، پھر 2 قدم میں 2 دشمنوں کو گرا دیا۔ اس نے ایک کی رائفل چھینی، سرنگ میں گھوم کر 5 دشمن مار دیے۔ لیکن ایک بات واضح تھی، یہ جنگ آسان نہیں تھی، اور زائد اب سرنگ کے دوسری طرف فرار ہو چکا تھا۔ زائد کی اصل سچائی۔ ڈینیل واپس لیلا کے پاس آیا۔ لیلا کے پاس نئے انٹیلیجنس تھے۔ زائد صرف ٹیکنالوجی نہیں بنا رہا، اس نے کہا۔ ڈینیل نے پوچھا، تو پھر؟ لیلا نے میز پر ایک نیا نقشہ رکھا۔ وہ ذہنی کنٹرول پر کام کر رہا ہے، AI پلس نیورولوجی، انسانی فیصلوں کا کنٹرول۔ ڈینیل کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ یہ ٹیکنالوجی جہاں گئی وہاں سیاست، جنگ، امن، سب کچھ مشین ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور الزلال اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، حکومتوں کو نہیں، لوگوں کو۔ ڈینیل جان گیا، مشکل مشن اب اور بھی مشکل ہو چکا تھا۔ استنبول کا جال۔ زائد استنبول بھاگ گیا، ڈینیل اس کے پیچھے۔ یہ شہر اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی آدمی یہاں غائب ہو سکتا تھا۔ زائد ایک خفیہ لیب چلا رہا تھا، ایک زیر زمین جگہ جہاں وہ اپنا نیورل پروگرام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ڈینیل نے رات کے وقت لیب میں گھسنے کا پلان بنایا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ الزلال کے قاتل پہلے سے وہاں تھے۔ یہاں ایک زبردست لڑائی ہوئی، تلواریں، خاموش گنز، سایوں کی جنگ۔ لیب کے اندر ڈینیل نے پہلی بار زائد کا سامنا کیا۔ زائد نے کہا، تم غلط سمت میں لڑ رہے ہو ڈینیل، میں طاقت نہیں، مستقبل بنا رہا ہوں۔ مستقبل انسانوں کا ہوتا ہے، مشینوں کا نہیں۔ انسان فیصلے غلط کرتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، دشمنیاں بناتے ہیں۔ میں یہ سب ختم کر سکتا ہوں۔ فیصلے اگر آزاد نہ ہوں تو زندگی رہ ہی نہیں جاتی۔ زائد نے مشین ایکٹیو کی۔ لیب میں بجلی کا ایک طوفان اٹھا، لیکن ڈینیل نے کنٹرول پینل تباہ کر دیا۔ مشین پھٹنے کے قریب تھی۔ زائد بھاگ نکلا۔ لیب دھماکے سے پھٹ گئی۔ ڈینیل زخمی ضرور ہوا، مگر زندہ بچ گیا۔ آخری شکار، خطر۔
زائد نے قطر میں خلیجی ریاستوں کو اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنس اور سیکیورٹی سمٹ تھا۔ دنیا بھر کی اعلیٰ قیادت یہاں تھی۔ اگر زائد یہاں اپنی مشین دکھا دیتا تو ہر ملک اس کے پیچھے لگ جاتا۔ ڈینیل کے پاس وقت کم تھا۔ وہ رات کو دوحہ پہنچا۔ سیکیورٹی ناقابل یقین تھی، مگر ڈینیل سایہ تھا۔ وہ دیواروں کے اندر سے نہیں بلکہ درمیان سے گزرتا تھا۔ سمٹ ہال میں زائد سٹیج پر آیا۔ اس نے اپنا آلہ کھولا، ایک چھوٹا مگر انتہائی خطرناک نیورل ڈیوائس۔ یہ آلہ انسان کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ خوف ختم، جنگ ختم، نفرت ختم۔ ڈینیل نے ہال کی چھت سے چھلانگ لگائی اور 2 گارڈز کو بے ہوش کرتے ہوئے نیچے اترا۔ زائد، یہ ختم ہو گیا ہے۔ زائد نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اس نے آلہ آن کر دیا۔ ہال میں موجود لوگ اچانک خاموش ہو گئے، آنکھیں خالی، ذہن منجمد۔ زائد انہیں کنٹرول کر رہا تھا۔ ڈینیل بجلی کے زون میں داخل ہوا، آلے تک پہنچا اور آخری لمحے میں اسے زمین پر دے مارا۔ آلہ چکنا چور ہوا۔ زائد نے لڑنے کی کوشش کی مگر ڈینیل نے اسے روک لیا۔ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا مستقبل نہیں، تباہی ہے۔ زائد نے آخری بار کہا، تم دنیا کو تیار نہیں سمجھتے، میں سمجھتا تھا۔ ڈینیل نے آنکھیں بند کی۔ یہ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اختتام جو سایہ لاتا ہے۔ ڈینیل بیروت واپس آیا۔ لیلا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہو گیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں۔ لیلا نے اس کے سامنے ایک نیا پاسپورٹ رکھا۔ تم آزاد ہو ڈینیل، اب کوئی تمہیں نہیں بلائے گا، تمہارا کام ختم۔ ڈینیل خاموش رہا۔ اب کیا کرو گے؟ لیلا نے پوچھا۔ ڈینیل کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سایہ جب روشنی میں آئے تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیلا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ لیلا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اور اگر پھر ضرورت پڑی تو؟ ڈینیل نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، پھر سایہ خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں چل دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گیا، کوئی نہیں جانتا وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن دنیا بھر کی سیکیورٹی رپورٹس میں آج بھی ایک جملہ موجود ہے، اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی نگرانی کر رہا ہے، وہ شاید آخری سایہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی یہ موساد کے خفیہ ایجنٹ کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات چیت ہو، آپ نے نیچے کمنٹس کے اندر جو ہے اپنے کمنٹس، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اور اب یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔